وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ويطعمون الطعام ويطعمون اور کھلایا کرتے تھے الطعام کھانا علی حبہ اللہ کی محبت میں مسکینا و یتیما و اسیرا مسکینا مسکین کو یتیمن اور یتیم کو و اسیرا اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ انما اور کہتے تھے کہ بس نطعمکم کھلا رہے ہیں ہم تم کو لوجہ اللہ صرف اللہ کے لیے لا نريد منکم جزاء لا نريد نہیں چاہتے ہم منکم تم سے جزاء کوئی بدلہ ولا شکورا اور نہ شکریہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا بلند و سلام. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم عدد ما خلق من شیء. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. ويطعمون الطعام اور کھانا کھلایا کرتے تھے علی حبہ صرف اللہ کی محبت اس کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو کھلانا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. کھلانا تو ہے ہی، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں، برادری کو بھی کھلا رہے ہیں، دوستوں کو بھی کھلا رہے ہیں، علماء کو بھی کھلا رہے ہیں، خاندانوں کو بھی پال رہے ہیں. اگر نیت خیر ہے پھر خیر ہے، اگر نیت اچھی نہیں پھر خیر نہیں. یہ کھلانا وبال جان ہے، یہ کھلانا باعث وبال ہے. اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو پھر کام دونوں ہو رہے ہیں، اس کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے، کھانے والا کھانا بھی کھا رہا ہے، وہ اولاد
دوست ہو یا کوئی اور مسافر ہو، تو یہ آیت کریمہ سیدنا و مولانا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسنین کریمین سلام اللہ علیہ کی عظمت میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ واقعہ اس کا یہ ہوا کہ صاحبزادے حضرت حسن و حسین ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ گھر میں ارادہ ہوا، نیت کی کہ یا اللہ اگر تو بچوں کو شفا دے دے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی یہی نیت کی، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی نیت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بچوں کو صحت دی، دونوں نے روزہ رکھا، کھانا پک گیا۔ اب جب روزہ رکھا جاتا سارا دن تو کھایا نہیں جاتا، کھانے کا ایک ہی وقت ہوتا ہے، شہری کا بھی ایک ہی وقت ہوتا ہے، افطاری کا بھی ایک ہی وقت ہوتا ہے۔ سارا دن تو کچھ پوچھا نہیں جاتا اپنے آپ کو کہ تجھے کچھ کھلا پلا دیں۔ جب افطاری کا وقت آیا تو پہلے دن ایک مسکین آیا، اس نے دروازے پر دستک دی اور اس نے کہا اہل بیت کے گھرانے والوں، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مہربانی کرو مجھے روٹی دو۔ ہم کئی ساتھی ہیں، اگر سب پر مہربانی ہو تو پھر تو کہنے کیا ہے۔ گھر میں روٹیاں 4 پکائی تھی، کتنی؟ 4۔ افراد خانہ تھے ہی اتنے۔ حضرت فضا غلام اور خادمہ تھی، وہ کچھ تھوڑا بہت جو مل جاتا تھا وہ کھا لیتی تھی۔ کھانا آپس میں مشورہ کیا کہ مانگنے والا آیا ہے، مسکین ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا حصہ دے دو، دوسرے نے کہا میرا، تیسرے نے کہا میرا بھی دے دے، چوتھے نے کہا میرا بھی دے دے۔ سبحان اور اللہ۔ 4 کی 4 روٹیاں اٹھائی، اس کے حوالے کر دی، لے بھائی تو جا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا دن پھر آیا، روٹیاں پھر 4 پکا دی۔ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پھر دستک، آوازہ کھٹکھٹا، دروازہ آواز دینے لگا۔ اندر سے پوچھا من دکل باب، دروازے پر کون ہے؟ تو اس نے آواز دے کر کہا یتیم ہوں۔ پھر مشورہ ہوا آج کیا کرنا چاہیے؟ کئی دن سے بھوکا ہوں، کئی افراد ہیں ہم کھانے والے، سب کے لیے ملے تو کیا کہنا؟ مشورہ یہی طے ہوا، یہ 4 کی 4 روٹیاں اٹھا کر سب نے یہی کہا جو پہلے دن کہا تھا، میری بھی دے دے، میری بھی دے دے، میری بھی 4 کی 4 روٹیاں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر 4 روٹیاں مزدوری سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا پیسا، روٹیاں بنائی۔ این وقت پر پھر دروازہ کھٹکا، پھر پوچھا اندر کل باب، آج دروازے پر پھر کون ہے؟ اس نے آواز دی اسیر ہوں، قیدی ہوں، بھوک سے ہم
بھوک سے مر رہے ہیں، کئی دن سے قید میں ہیں. مشورہ یہ طے ہوا یہ 4 کی 4 روٹیاں پھر اٹھا کر اسی کے حوالے کرو. سبحان اللہ. خود پانی سے افطار کرو. تیسرے دن بھی یہی ہوا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و عظمت کو دوبارہ کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. سبحان اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. کھانا سبھی کھلا رہے ہیں. رئیس کی بھی توبہ ہے، غریب کی تو پہلے ہی توبہ تھی، اس نے کرنا کیا تھا. کھانا کھلانے کو سبھی کھلا رہے ہیں. آپ بھی کھلا رہے ہیں، میں بھی کھلا رہا ہوں. اپنے کتے کو بھی ڈال رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی ڈال رہے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں. کوئی اور بیمار آئے گا اس کو بھی کھلا رہے ہیں. کھلانے کو ہم سب کھلا رہے ہیں، مگر اعلیٰ خود بھی ہی یہ نہیں ہے، یہ اپنے ناک کے لیے. اگر ناک کے لیے نہ ہو تو اللہ کے لیے ہو جائے. کھانا تو کھلانا ہی ہے. اگر یہ کہو کہ جان چھوٹ رہے گی یہ ممکن نہیں، دینا تو پڑے ہی گا. اگر میں نیت ٹٹور لی جائے، دیکھ لیا جائے میں دیکھ کیوں رہا ہوں تو بات بن گئی. بس بات اتنی ہے، اس سے زیادہ کی تو بات ہی نہیں. تو پروردگار نے ان کے 3 دن روٹی دینے کو قرآن میں بیان کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا کہ اب یہ قرآن ہے. روٹی انہوں نے دی، قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہمیں بھی ہے، صحابہ کو بھی تھا. سبحان اللہ. جو دینے پر اجر ملا وہ کیا؟ اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان کا کام یہ تھا، وہ تو کھانے کھلاتے تھے. ایک بار کبھی فرمایا آج کھلا دیا، 2 دن کھلا دیا، سے روزہ کھلا دیا، بس بات ختم نہ. اس سیرے پر خود ہی غور کرو. یہ کسی مولوی سے جا کر پوچھ رہا مولوی جی یہ جو سیغہ وَيُطْعِمُونَ ہے یہ کون سا؟ اس سیغے کے 2 معنی ہیں. کھلاتے تھے، کھلائیں گے. کیوں بات قرآن نے کی؟ اس لیے کہ انہوں نے کھلا دیا تھا. وہ 3 دن پہلے پورے ہو گئے، پھر ارشاد ہوا. کام تو ان کا ثواب دینا ہی تھا اور تو کوئی کام ہی نہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں. ان کی سخاوت کا ہاتھ بھی بڑا دراز تھا. جو آیا لٹا دیتے تھے، جو آتا تھا لٹا دیتے تھے. کچھ اصحابہ نے مشورہ کر کے ان کو کہا کہ آپ یوں نہ کریں، ہر وقت ایسا ممکن نہیں ہوتا، حالات کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کیا کریں. تو پھر آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. رک کر چلے گئے، سمجھا کر چلے گئے. یہ نہ رکے. کچھ دنوں بعد پھر انہوں نے آ کر کہا ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، ہم آپ کے بڑے ہیں، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، نہ کریں ایسے. ہر وقت یوں اللہ کی راہ میں لٹانا ٹھیک ہے، لٹانا چاہیے، لیکن یوں نہیں جیسے آپ نے کام شروع کر رکھا. جو آیا جتنا پاس ہے سارا دے دیا. چلو تھوڑا سا دے دیا، سارا نہ دیا کریں.
آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ شان اہل بیت کی ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تم مجھے مشورہ دیتے ہو رکنے کا، میں اپنا ہاتھ روک لوں، اگر مالک نے دینا روک دیا پھر کہاں سے دوں گا؟ اللہ سبحان اللہ. اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی اہل بیت کی تربیت ایسی تھی کہ ان کی نظر اللہ پر تھی اور اس کے رسول پر تھی، دوسری طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی تھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا وصف کمال ہے. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا یطعمون الطعام، اور کھلایا کرتے تھے الطعام کھانا علی حبہ، صرف اللہ کی محبت میں ہی کھانا کھلاتے تھے. مسکینا، مسکینوں کو، و یتیما، اور یتیم کو، و اسیرا، اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے تھے بس کھلا رہے ہیں ہم تم کو لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، لا نريد، نہیں چاہتے ہم، ہمارا یہ ارادہ نہیں، لا نريد ہمارا یہ ارادہ خیال نہیں، منکم کہ تم سے جزاء کوئی بدلہ، ولا شکورا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اس لیے ہم کھلا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. 2:05 6 منٹ. لا الہ الا اللہ. اس مضمون کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.